ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ واٹ آر دا سائنس دیٹ اے چائلڈ از اسٹرگلنگ ایموشنلی اینڈ ہاؤ شوڈ بی رسپونڈ، کہ ہم کو کیسے پتہ چلے کہ بچہ جو ہے ہمارا وہ ایموشنلی اسٹرگل کر رہا ہے جذباتی طور پہ، اور ہمارا اس میں کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ دیکھیں بہت اہم سوال ہے، اور بچے مختلف اسٹرگلز کے تھرو گزر سکتے ہیں، اور بچوں کو مانیٹر کرنا کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں بہت ضروری ہے۔ اور اس کے اندر جنرلی آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے ان کے اندر ایگریشن آ جائے، اچھے خاصے تھے بچے ایک دم ایگریسو ہو رہے ہیں بچے، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو نیند نہیں آتی ہے، سلیپ ایشوز ہونے شروع ہو گئے۔ میں اس وقت بات کروں جب پہلے ٹھیک تھے اور اب چینج آ رہی ہے، تو ایگریشن آ گئی، سلیپ ایشوز آ گئے، پہلے بات چیت کرتے تھے اب بات چیت کرنی چھوڑ دی، اب دور دور رہتے ہیں، الگ الگ رہتے ہیں، آئسولیشن میں رہنا پسند کرتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے خاصے پرفارم کر رہے تھے لیکن ایک دم سے ایک سڈن ڈراپ آیا پرفارمنس کے اندر۔ یہ بھی امکانات ہیں کہ بہت اچھے تھے، انٹلیکچوئل تھے، انٹیلیجنٹ تھے، بہت اچھا پرفارم کرتے تھے اپنی کلاسز کے اندر، پڑھائی اچھی کرتے تھے، لیکن ایک دم سے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈراپ کر گئی۔ تو یہ ساری سائنس ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن ان شارٹ اگر کوئی بھی آپ کو اب نارمیلٹی نظر آئے ان کے بیہیویئر میں کہ ایسے تھے اور اب ایسے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے ایموشنل لیول پہ وہ کہیں نہ کہیں ان کی کوئی اسٹرگل ہے۔ تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بہت قریب کیا جائے، ان سے بہت پیار کیا جائے، ان سے بہت اوپننس کے ساتھ باتیں کی جائیں، ان کو انکلوڈ کیا جائے کانورسیشن کے اندر، ان کو ایمپیتھی شو کی جائے، اور ان کو سنا جائے، ایکٹیو لسننگ جس کو کہتے ہیں، سنا جائے ان کو، اور آپ ان کو ری ایشور کرائیں کہ یو آر دیئر فار دیم، ان کو ری ایشورنس دیں کہ آپ ان کے لیے موجود ہیں، اور ارسپیکٹو کہ جو بھی بات ہوئی ہے آپ ان کی سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ان کو یہ شیورٹی دی جائے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ارسپیکٹو واٹ، تاکہ اس کے اندر سے وہ ڈر نکل جائے۔ پہلی بات، ہو سکتا ہے اس بچے نے کوئی غلطی کر دی ہے اور اس کے اندر گلٹ ہے، اور اس گلٹ کی وجہ سے اس کے اندر یہ پرفارمنس ایشوز آ رہے ہیں، اس کے اندر جو بھی چینج ان بیہیویئر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی غلطی ہو، اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور ہو سکتی ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں زندگی کے اندر، لیکن ایک بچے کو جب ایک ایشورنس ملتی ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس کی غلطی کو سپورٹ کریں گے آپ، کیونکہ کچھ پیرنٹس اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ بچے نے بہت زبردست غلطی کی اور اس کی غلطی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں، غلطی ہوگی اور غلطی کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن چونکہ یہاں پر بچے سے غلطی ہوگی اور موسٹ لائکلی وہ گلٹ پہ ہیں، تو اللہ کو بھی گلٹ پسند ہے کہ انسان ندامت ہو، اسی کو تو توبہ کہتے ہیں کہ میں نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگوں اور اللہ سے کہوں کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ کو تو محبت ہے اس شخص سے، تو جب اللہ کو محبت ہے ایسے شخص سے، تو لوگوں کو بھی ایسے شخص سے محبت کرنی چاہیے جس کے اندر گلٹ ہے۔ لیکن اس غلطی کو سپورٹ نہیں کرتے ہوئے بھی بچے کو سپورٹ کرنا اور بچے سے ایک بات بتانا کہ اگر وہ واقعی میں اوپنلی بات شیئر کر دے، تو بچے کو بتانا ٹھیک ہے بیٹا غلطی تھی، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، لیٹس موو آن، آگے چلتے ہیں، اس چیز کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آئندہ مت کرنا، تاکہ اس کو یہ بھی احساس ہو کہ ہاں واقعی غلطی تھی۔ میرے پیرنٹس اس لیے مجھے نہیں کہہ رہے کہ اس کو غلطی نہیں سمجھ رہے، اس کو غلطی سمجھ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے اور آپ کو چونکہ ندامت ہے، تو لیٹس موو آن۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہو، کسی قسم کا ابیوز ہوا اس کے ساتھ، کسی قسم کے ساتھ اس کو کسی ٹراما سے گزر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں، یہ ممکنات میں سے ہے، لیکن میں اس چیز کو سب سے اینڈ میں رکھوں گا۔ پہلے میں انویسٹیگیٹ کروں گا کہ کہیں اور کوئی ایشوز تو نہیں ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کسی نے اس کے ساتھ تو کچھ نہیں کر دیا، کوئی بلی تو نہیں ہو رہا وہ اسکول کے اندر فار ایگزامپل، کوئی اس کو ابیوز تو نہیں کر رہا، کوئی اس کو وربل ابیوز ہو سکتا ہے،
فزیکل ابیوز ہو سکتا ہے، کسی قسم کا ابیوز تو نہیں ہو رہا، ابیوسو لینگویج تو نہیں استعمال کی جا رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گروپ اور بچے مل کے اس کو پریشرائز کر رہے ہو کسی چیز کے اوپر وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کروں گا. میں اس کے اسکول جاؤں گا، میں اس کے کلاس میں بات کروں گا، اس کے ٹیچر سے بات کروں گا، لیکن اس سے بات کر کے، ارد گرد ماحول سے بات کر کے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ بچے کو ہیلپ آؤٹ کی جا سکے. اس کو ایشورنس ہونی چاہیے کہ میرے والدین میرے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو ایمپتھی شو کریں، اسے محبت دیں، اسے پیار کریں، اوپن کانورسیشن ہو. اور ایز اے لاسٹ ریزورٹ ایز اے سیڈ کہ اگر سب باقی ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شیطانی اثرات ہوں، لیکن کچھ شاید قصور ہمارا بھی نکل آیا اس کے اندر. ہو سکتا ہے میں نے اپنے بچے کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہی نہیں بناتی میں ایز اے والدہ، یا جو بھی کھانا گھر میں بناتا ہے عموماً والدہ بناتی ہیں، تو ہو سکتا ہے بسم اللہ پڑھ کے ہم کھانا ہی نہیں بناتے، اس کے اندر برکت ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے جب بچہ کھانا کھاتا ہے تو بچے کو ہم یاد ہی نہیں کرواتے یا اس کو سکھایا ہی نہیں ہے کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج مجھے رات کو ٹھکانہ مل گیا. شیطان گھر میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب انسان کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر جو کھانے کے ساتھ شیطانیت غالب آنی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بسم اللہ پڑھنا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھنا، کھانا کھاتے ہوئے پڑھنا، یہ بہت اہم چیزیں ہیں. خود بھی کریں، بچوں کو بھی سکھائیں. کھانا جب بنائیں ذکر کی کیفیت کے ساتھ بنائیں، بچوں کو کھلائیں بسم اللہ کے ساتھ کھلائیں، ماں بچوں کو دودھ پلائیں بسم اللہ کے ساتھ پلائیں وغیرہ وغیرہ. تو بچے ہو سکتا ہے کسی شیطانی اثر کا شکار ہوں، ممکنات ہیں. تو ان کے اوپر ایک تو چھوٹے بچے ہیں تو ان کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کرنا، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا، معوذات سورۃ الاخلاص فلق ناس یہ 3 دفعہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کرنا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے بچے کو نظر لگ گئی ہو، یہ بھی ممکنات میں سے کہ بچے کو نظر لگ گئی ہو، تو اس میں بھی مسنون یہ سارے اذکار کر کے اس کو میں دم کرنا، پلس اس کے اوپر مسنون دعائیں. اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے، ہر زہر سے اور ہر بری آنکھ سے. یہ اس کے لیے دعا کریں. مسنون دعا ہے. نبی کریم علیہ السلام اپنے نواسوں سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما ان پر یہ پڑھ کے پھونکا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے اس پر ان کی نظر لگ گئی ہو بچے کو، ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطانی اثر ہو گیا ہو. یہ انفیکٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آخری ریزورٹ ہے، لیکن یہ تو اینی وے کرتے رہنا چاہیے. چھوٹے بچوں کے لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں پہ یہ دم کرتے رہنا چاہیے. یہ سارے مسنون اذکار ہیں، سنت میں آئے ہیں، ان دم کرتے رہنا چاہیے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو خود سے سکھانا چاہیے، اور اس کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ بیٹا یہ سارے اذکار صبح و شام تم خود کیا کرو، کیونکہ شیطانی اثر ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر یہ اذکار کی پابندی ہوگی یا اگر شیطانی اثر ہو گیا، کسی کی نظر لگ گئی وغیرہ، تو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ ان کی برکت سے وہ شیطانی اثر ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں کرنا بہت اہم ہے. لیکن اس کے لیے بہت اہم ہے کہ بچوں کو مانیٹر کیا جائے، بچوں کو نوٹ کیا جائے کہ بچے کیا، ان کی موڈ سوئنگز کیسے ہو رہے ہیں، ان کا بیہیویئر میں چینج تو نہیں آ رہی، اگریشن تو نہیں آ رہا، سلیپ ڈس آرڈر تو نہیں ہے کہیں اور بھی بہت آئسولیٹڈ تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں الگ الگ تو نہیں ہو رہے ہیں، کچھ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، موڈ عجیب سا ہو گیا ہے. تو ان کو مانیٹر کریں، ان کو پلیز اگنور نہ کریں، پلیز اگنور نہ کریں. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چاہوں کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی پروگریس کو بھی نوٹ کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی پروگریس نارمل بچوں سے ہٹ کریں، ایک تو ہوتا ہے 19-20 کا فرق ہوتا ہے، وہ تو کوئی بات نہیں، ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ 4 سال کا بچہ، اس کو ایسا ہونا چاہیے لیکن وہ بہت اپنی ایج سے کم ہے. تو اگر اس طرح کی چیزیں مانیٹر کریں، پلیز اس کو بھی اگنور نہ کریں. ایک ٹیبو بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کئی جگہ پہ کہ والدین اگنور کر دیتے ہیں. اس کو پلیز اس کو ڈاکٹر کو دکھائیے کہ اس کی جو مینٹل گروتھ ہے کیا وہ پراپر ہے، اسپیچ کیا اس کی نارمل ہے، اس کی دیکھنا، اس کی آبزرویشنز کیا یہ نارمل ہے، اس کی فزیکل گروتھ، اس کی مینٹل گروتھ، ان پہ بھی پلیز نظر رکھیں. اور اگر دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ اس کی کچھ گروتھ کے اندر
کسی قسم کی اب نارمیلٹی ہے تو پلیز اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ نیوٹریشن کی کمی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ڈاکٹر سجیسٹ کریں، کوئی اسپیچ تھراپی وغیرہ، تو تاکہ بچے کو ایک صحیح عمر میں صحیح وقت میں اس کا حل نکل آئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت والدین، یہ شرعی ذمہ داری ہے. بچے امانت ہے، میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں، بچے امانت ہے. اللہ نے یہ امانت ہم کو سونپی ہے، اس میں خیانت نہ کریں. ان کی جسمانی، ان کی روحانی، ان کی جذباتی ایموشنل تربیت، یہ سب ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.